الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تعبدوا الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أو كما قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، اور تاہاں سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام نسب ہے، والشمس کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو مولا تیری زلفوں کا لقب ہے. وہ آئے جن کی آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے دریائے یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے مسترد تھی جس کی خاطر وادی بطحا، وہ آئے جس کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا. میرے بزرگوں اور ساتھیوں، قرآن عظیم و شان کی ایک دو آیات کریمہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی. میرے دوستوں، اور ایک روایت بخاری شریف کی مسلم شریف کی آپ کے سامنے تلاوت کی. میرے بھائیوں، اللہ جل جلالہ نے قرآن عظیم و شان میں ارشاد فرمایا کہ یہ صفا اور مروہ یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہیں. اور دوسری جگہ پر اللہ جل جلالہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو کوثر عنایت فرمائی ہے، تم اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو، کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن بے نام و بے نشان رہے. میرے دوستو، ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جن دنوں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اہل مدینہ کے 2 دن مخصوص تھے جن میں وہ کھیل کود کیا کرتے تھے، اور اس کو وہ عید کے نام سے یاد کیا کرتے تھے. کھیل کود کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استغفار فرمایا کہ یہ 2 دن کیا ہیں. مدینہ والوں سے پوچھا یہ 2 دن کیا ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم زمانے جاہلیت سے 2 دنوں میں کھیل کود کرتے تھے اور ابھی تک یہ کھیل کود کرتے چلے آئے ہیں.
یہ سن کر آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 2 دنوں کے عوض اللہ جل جلالہ نے ان سے بہتر دنوں میں ان کو تبدیل کر دیا ہے۔ ایک عید البقر کا دن ہے اور دوسرا عید الفطر کا دن ہے۔ میرے دوستو، یہ عظیم نعمتیں 2 اللہ جل جلالہ نے ہمیں عطا فرمائی، اور عید الاضحیٰ کے اور عید الفطر کے اور نماز جمعہ کے یہ واجب نمازیں ہیں۔ ان کے لیے پہلی شرط تو یہ ہے کہ مرد ہونا، لہٰذا عورت پر نماز عید واجب نہیں ہے۔ نمبر 2، تندرست ہونا، بیمار پر نماز عید واجب نہیں ہے۔ نمبر 3، مقیم ہونا، مسافر پر نماز عید واجب نہیں ہے۔ نمبر 4، آزاد ہونا، غلام پر نماز عید واجب نہیں ہے۔ نمبر 5، بینا ہونا، نابینا پر نماز عید واجب نہیں ہے۔ نمبر 6، مامون ہونا، یعنی جس کو راستے کا امن حاصل ہو، دشمن کا خوف نہ ہو کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، جس کو راستے کا امن حاصل ہو۔ نمبر 7، راستے پر چلنے کی قدرت حاصل ہو اس کو، چنانچہ ایسا شخص جو کسی بھی وجہ سے چلنے پر قادر نہ ہو یا قدرت نہ رکھتا ہو، اس پر بھی نماز عید واجب نہیں ہے۔ میرے دوستو، عید الاضحیٰ کے دن کے کچھ مستحبات جو آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، وقت مختصر ہے۔ عید الاضحیٰ میں نماز عید سے فارغ ہو کر قربانی کے گوشت سے کھانا یہ مستحب عمل ہے۔ نمبر 2، راستے میں بلند آواز سے تکبیر کہنا یہ بھی مستحب عمل ہے۔ اور دوسرا، نماز عید کے خطبے میں قربانی کی تکبیرات و تشریفات یہ کہنا یہ بھی مستحب عمل ہے۔ میرے بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ جل جلالہ نے اس عظیم نعمت سے ہمیں نوازا، اور وہ بھی ایسا دن اور ایسا مہینہ کہ جس کو ذی الحج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایک عظیم نعمت اللہ جل جلالہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ یہ ایسی نعمت ہے کہ اگر مسلمان پوری زندگی صرف اور صرف ایک ہی کلمہ زبان پر رکھے شکر کا، تو اللہ کا شکر ادا نہیں پورا کر سکتے کہ جس میں اللہ جل جلالہ نے ایسی عظیم نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ میرے دوستو، پھر یہ دن مسلمانوں کے لیے ایسا دن کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، اور یہ قربانی بھی کیسی ہے؟ چھوٹا بچہ ہے اور وہ اپنے باپ سے کہہ رہے کہ ابا جان، اپنی آنکھیں بھی باندھ لو اور میری آنکھیں بھی باندھ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری محبت میں آ کر اللہ کے حکم کو بھول جاؤ، میری محبت میں آ کر اللہ کے حکم کو بھول نہ جاؤ کہیں تم۔ میرے دوستو، یہ ایسا عالم تھا، یہ ایسا موقع تھا کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چڑھا رہے تھے، عرش اور فرش سے رونے کی آوازیں تھیں، چرند پرند درند، درخت، ہوائیں، فضائیں، سب رونے کی آوازیں تھی۔ یہ میرے دوستو ایک ایسا عالم تھا، ایک ایسا عالم تھا کہ بالکل ہر طرف سے رونے کی آوازیں، اور ایسی آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ یہ تو ہمارے علماء فرماتے ہیں اللہ جل جلالہ کا عظیم شکر ہے کہ آج اپنے بیٹوں کو ذبح کرنا نہیں ہے، ورنہ ایک بیٹا ایک طرف بھاگتا اور دوسری طرف دوسرا بیٹا بھاگتا اور کہتا ابا جان میں نہیں، اس دوسرے کو ذبح کرو، میں نہیں، اس دوسرے کو ذبح کرو، ہر طرف یہ عالم ہوتا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا نے جب نظر مانی تھی کہ مجھے اگر اللہ جل جلالہ نے 10 بیٹے دیے تو میں ایک بیٹا
بیٹا اللہ کی راہ میں ذبح کروں گا، اللہ کی راہ میں ایک بیٹا قربان کروں گا۔ اور وہ بیٹا کون سا تھا؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا والد تھا۔ جب نظر پوری ہوئی اور حضرت عبد المطلب نے خواب دیکھا تو خواب میں اسے کہا گیا کہ جو نظر مانی تھی اب اس نظر کو تو پورا کرو۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو اپنی بیٹیوں سے کہا کہ تمہارے اس بھائی کو میں ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہوں، کیونکہ میں نے نظر مانی تھی۔ اور گھر میں ہائی پٹ مچ گئی، رونے کی آوازیں، اور بیٹے کہہ رہی ہیں کہ ابا جان اس کی جگہ کوئی اور دمبا مینڈا ذبح کر دو، لیکن ہمارے اس بھائی کو چھوڑ دو، یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ میرے دوستو، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورے کیے اور اس کے بعد جو ہے قرعہ ڈالا چٹھی پر۔ ایک چٹھی پر اونٹ لکھ رہے ہیں، دوسرے پر حضرت عبداللہ کا نام لکھ رہے ہیں۔ 10 چٹھی، 20، 30، 40، 50، یہاں تک کہ پوری 100 چٹھیاں لکھ ڈالی۔ آخری چٹھی پر حضرت عبداللہ کا نام نہیں نکلا، پھر اونٹ نکلے۔ 100 اونٹ اللہ کی راہ میں ذبح کیے، اور وہاں سے یہی قتل خطا کی دیت مقرر ہوئی تھی۔ میرے دوستو، عرض میری یہ تھی، یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم پر یہ قربانیاں نہیں ہیں، ہم اپنے بچوں کو ذبح نہیں کر رہے، ورنہ ایک بچہ ایک طرف بھاگتا اور دوسرا دوسری طرف بھاگتا۔ پھر آج مسلمانوں کے لیے دیکھو، آج کیسا رونے کا دن بھی ہے ہمارے لیے کہ ہمارے اس ملک پاکستان سے کتنے لوگ حج کے لیے گئے۔ تاریخ نے ایک بات نقل کی ہے ذی الحجہ کے بارے میں۔ 7 ذی الحجہ 317 ہجری کا واقعہ ہے۔ 7 ذی الحجہ 317 ہجری کا واقعہ ہے۔ میرے دوستو، بحرین کا ایک حاکم تھا ابو طاہر سلیمان قراتمی۔ یہ بحرین کا حاکم تھا اور اس نے حرم شریف بیت اللہ شریف پر قبضہ کیا تھا، اور بالکل پورے بیت اللہ شریف کو گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ اور تاریخ نے یہ واقعہ نقل کیا کہ تاریخ میں ایک مرتبہ مسلمانوں کو حج نہیں کرنے دیا، اور وہ یہ 1317 ہجری تھی۔ 7 ذی الحجہ کو اس ابو طاہر سلیمان قرطبی نے بیت اللہ شریف کو گھیرے میں لیا، اور وہاں سے اس بحرین کے حاکم نے حجر اسود کو اٹھایا اور بحرین لے گیا اس کو، حجر اسود کو۔ اور مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا غم کا دن تھا کہ حجر اسود کو بھی خانہ کعبہ سے نکالا گیا، میرے دوستوں، اور بحرین پہنچایا گیا۔ پھر اس وقت کے جو حاکم تھے انہوں نے پھر اس ابو طاہر سلیمان قرطبی سے بات چیت کی، اور بات چیت کے دوران 13,000 دینار مقرر ہوئے، اور 13,000 دینار پہ اس ابو طاہر قرطبی نے کہا کہ اب میں تمہیں یہ حجر اسود واپس کرتا ہوں۔ تو عرب کے جو حاکم تھے، عرب کے جو شہزادے تھے، انہوں نے بات کی کہ ہم اپنے امام کو بھیجیں گے، الشیخ عبداللہ رحمہ اللہ تبارک و تعالی، جو اس وقت بیت اللہ شریف کے امام تھے اور شیخ الحدیث تھے، اس کو بھیجا گیا بحرین۔ چند فوجی ساتھ تھے اور یہ گئے بحرین، اور بحرین میں پھر ابو طاہر قرطبی سے ملاقات ہوئی اور ان سے کہا کہ بھائی ہم تمہاری امانت بھی لائے ہیں پیسے، اور ہمارا حجر اسود ہمیں واپسی کر دو۔ ابو طاہر قرطبی نے کیا کہا؟
پتھر پیش کیا گیا، سفید خامتا کے کپڑے میں لپیٹا ہوا اور اسے خوشبو لگائی ہوئی، جب وہ پتھر پیش کیا گیا تو ہمارے حرم شریف کے امام شیخ عبداللہ رحمہ اللہ تبارک و تعالی نے ابو طاہر قراتمی سے کہا کہ بھائی ایسا نہیں ہے، ہم حجر اسود کی پہچان رکھتے ہیں، ہمیں پتا ہے جب تک یہ صحیح پتھر ثابت نہیں ہوگا تب تک ہم یہاں سے جائیں گے نہیں اور تمہارے دینار تمہیں نہیں حوالے کریں گے۔ ابو طاہر قراتمی نے ایک پتھر کو خوشبو لگائی ہوئی تھی اور کپڑے میں لپیٹا ہوا تھا اور شیخ عبداللہ کے حوالے کیا۔ شیخ عبداللہ نے اس کو کہا بھائی اس کو ہم پہلے صحیح طریقے سے دیکھیں گے، اس کے بعد تمہیں کہیں گے کہ صحیح حجر اسود کی پہچان کیا ہے۔ صحیح حجر اسود کی پہچان یہ ہے، شیخ عبداللہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ صحیح حجر اسود کی پہچان یہ ہے کہ یہ پانی میں ڈوبے گا نہیں، اور اگر اس پتھر کو آگ میں ڈالو گے تو یہ گرم نہیں ہوگا۔ حجر اسود کی طرح اس نے جو پتھر پیش کیا، ابو طاہر قراتمی نے اس کو پہلے پانی میں ڈالا گیا تو وہ پتھر ڈوب گیا۔ شیخ عبداللہ رحمہ اللہ نے اسے کہا کہ کیا تم مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہو؟ یہ تمہارا پتھر نکلی ہے، جعلی ہے تمہارا پتھر۔ دوسرا پتھر پیش کیا گیا، اس کو بھی خوشبو لگائی تھی اور سفید خامتا میں لپیٹا تھا۔ شیخ عبداللہ رحمہ اللہ نے اس کو بھی اٹھایا اور پانی میں ڈالا، ڈوب گیا، آگ میں پھینکا تو گرم ہو گیا۔ اس نے کہا یہ بھی تمہارا جعلی پتھر ہے۔ تیسرا پتھر جب اٹھایا، حضرت شیخ عبداللہ رحمہ اللہ تبارک و تعالی نے جب نظر دوڑائی تو صحیح حجر اسود ان کو معلوم ہوا یہ، اور اس کے بعد بھی اس پتھر کو آگ میں پھینکا۔ جب اس پتھر کو آگ میں پھینکا تو کہیں گھنٹے یہ آگ میں پڑا رہا حجر اسود، لیکن گرم نہ ہوا۔ پھر پانی میں پھینکا گیا حجر اسود کو تو پانی کے اوپر چلتا گیا، جیسے پھول پانی کے اوپر چلتا ہے ایسے یہ حجر اسود پانی کے اوپر چل رہا تھا۔ شیخ عبداللہ رحمہ اللہ تبارک و تعالی نے ابو طاہر سلیمان قراتبی سے کہا کہ دیکھو اب تم یہ ہے اصل حجر اسود، کہ نہ اس کو پانی ڈبوئے گا اور نہ اسے آگ جلائے گی، یہ ویسے ہی گرم ویسے ہی ٹھنڈا رہے گا، یہ گرم نہیں ہوگا۔ تو ابو طاہر سلیمان قراتبی نے کہا کہ عبداللہ تم لوگوں کی روایات بڑی مضبوط ہیں، یہ طریقہ تم نے کس نے بتایا تھا حجر اسود کی پہچان کا، کہ اسے پانی ڈبوتا نہیں اور آگ اسے گرم نہیں کرتی، یہ طریقہ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ تو حضرت شیخ عبداللہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ طریقہ ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے اور ان کی حدیث مبارکہ نے ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے۔ ابو شیخ طاہر قراتبی نے کہا کہ واقعی تم لوگوں کی روایات بڑی مضبوط ہیں، جو روایت تم سامنے پیش کرتے ہو دلیل کے ساتھ ثابت ہوتی ہے۔ میرے دوستو، لیکن آج اس غم کے موقع پر یہ واقعہ آپ کو اس لیے بتایا کہ ایک ظلم تو ابو شیخ قراتمی نے کیا تھا اور دوسرا ظلم یہود اور نصارہ نے کیا، جب مسلمانوں پر یہ موقع آیا کہ بیت اللہ شریف کو مسلمانوں کے لیے بند کیا جا رہا ہے، وہاں سے قرآن اٹھائے جا رہے ہیں، وہ مقدس جگہ جہاں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے مدینہ شریف میں، اس جگہ سے قرآنوں کو اٹھایا گیا یہود اور نصارہ کے کہنوں پر، اور مسلمانوں کے بغیرت حکمرانوں نے ان کو جو ہے ان کے حکم کو مانا، چند ڈالروں کی خاطر اور چند پیسوں کی خاطر قرآنوں سے خالی کیا گیا اللہ کے اس مبارک گھر کو، قرآنوں سے خالی کیا گیا اس عظیم گھر کو جہاں پر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ اور
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ میرے دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ ایسا ظلم جب سے 1400 سال، آج سے 1400 سال پہلے تک جاؤ، مشرکین مکہ نے بھی قرآن کے ساتھ یہ ظلم نہیں کیا تھا جو تاریخ میں اس مرتبہ ہوا ہے۔ ایسا ظلم تو یزید نے بھی نہیں کیا تھا۔ یزید نے تو صرف قرآن پڑھنے والوں کو سولی پہ لٹکایا تھا۔ قرآن کو بند یزید نے نہیں کیا تھا کہ مساجد سے قرآنوں کو اٹھایا جائے۔ یہ تو یزیدیوں سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں۔ میرے دوستو، یزید نے تو ایک ظلم کیا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر لٹکایا تھا، لیکن میرے دوستو، سولی پر لٹکنے والا کیسا تھا؟ سولی پر صرف سر قرآن بول رہا ہے، تن سے جدا ہے، اور وہ سر وہ بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے میرے دوستو۔ لیکن آج تو قرآن اٹھائے جا رہے ہیں۔ آج تو بیت اللہ شریف کے بارے میں بھی یہ باتیں ہیں کہ وہاں سے بھی قرآن اٹھاؤ، مدینہ شریف سے بھی قرآن اٹھاؤ۔ کیوں کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ اس کے ساتھ جراثیم لگے ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں سب سے بڑا جراثیم کا ذخیرہ وہ بے غیرت ہے جو کہتا ہے قرآن یہاں سے اٹھاؤ۔ میرے دوستو، اور تو کچھ للکار نہیں ہے، لیکن ہمارے علماء جب خواب دیکھتے ہیں، پچھلے دنوں ہمارے ایک شیخ الحدیث نے خواب دیکھا کہ ایک پاکستان کا صدر، وہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے، اور دوسری طرف عرب کا حاکم ہے، اور امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں کو کاٹا جا رہا ہے، اور دوسری طرف ہمارے مسلمان علماء اور شیوخ یہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سطر ڈال رہے ہیں، جو ان بے غیرتوں نے سطر ان کا ننگا کیا ہوا ہے۔ یہ خواب ہمارے ایک شیخ الحدیث نے دیکھا۔ میرے دوستو، جب یہ خواب ہمارے شیخ کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے اس کی تعبیر کیا بتائی؟ فرمایا کہ یہ جو امام الانبیاء کی انگلیوں کو کاٹا جا رہا ہے، یہ وہ ہے جو عرب اور پاکستان اور دنیا کے مسلمان ممالک سے اسلام کو نکالا جا رہا ہے، اور فرمایا جو یہ مسلمان سطر چھپا رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ مسلمان جو سطر چھپا رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ وہ ہے جو دین کے خادم اور دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ وہ دین کی خدمت ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سطر چھپا رہا ہے۔ میرے دوستو، وبائیں اور بیماریاں آتی ہیں، لیکن یہ توبہ سے جاتی ہیں۔ یہ قرآن کو مسجد سے نکالنے سے کبھی نہیں جائیں گی۔ جس شخص نے یہ مشورہ دیا ہے، یہ بالکل پکا دین کا دشمن ہے، یہ بالکل دین کا دشمن ہے۔ میرے دوستو، عرب میں تو سینما گھر بند نہیں کیے گئے، نہ جدہ میں بند کیے گئے، اور نہ دوسرے شہروں میں عرب کے بند کیے گئے۔ ابو ظبی میں اور دوسرے شہروں میں تو عیاشی وہی کی وہی لگی ہوئی ہے، عورتیں وہی ننگی کی ننگی نائٹ کلبوں میں ناچ رہی ہیں، لیکن مسجد نبوی سے قرآن اٹھائے جا رہے ہیں کہ یہاں پر جراثیم ہیں۔ ان سینما گھروں کے اندر جراثیم نہیں ہے جہاں ان کی مائیں اور بہنیں ننگی ناچتی ہیں، اور مسجد میں، اور وہ جگہ جہاں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، اس جگہ سے قرآنوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں، تم کہاں چلے گئے؟ تمہارے ایمان کہاں چلے گئے؟ کل تم قیامت کے دن اللہ کے سامنے جاؤ گے، اللہ کا سامنا کرو گے۔ امام الانبیاء کا سامنا کیسے کرو گے کہ ہم تمہارے وہ امتی ہیں جو یہود اور نصارہ کی سازشوں میں آ کر آپ کی اس مبارک مسجد،
آپ کی وہ پسندیدہ مسجد، اس سے ہم نے قرآن بھی اٹھا لیے تھے۔ یہود اور نصارہ کی سازش میں آتا ہے۔ میرے دوستو، آج سینما گھر کھلے ہوئے ہیں، لیکن بیت اللہ شریف کے طواف مسلمانوں پر بند کیے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہاں پر تمہارے کاندھے لگیں گے ایک دوسرے سے، تمہیں جراثیم لگے گا۔ ابھی زمزم کو بند کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے لیے، حالانکہ دنیا کی پیناڈال اور ڈسپرین اکٹھی کرو، پوری دنیا ڈسپرین اور پیناڈال سے بھر دو، اللہ کی قسم آب زمزم کے ایک قطرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر مسلمان کے اندر یہ ایمان ہوتا تو آج مسلمانوں کے لیے بیت اللہ کے دروازے بند نہ ہوتے۔ آج ہم یہود اور نصارہ کے سامنے اگر جھکنے والے نہ ہوتے، آج ہم پر بیت اللہ کے دروازے بند نہ ہوتے، ہماری اس مجلس کے بہت لوگ آج حج کے لیے گئے ہوتے۔ آخر مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کا سامنا کیسے کرو گے؟ کیسے کرو گے اس کا سامنا؟ میرے دوستو، پھر بیت اللہ جانا تو دور کی بات ہے، مسلمانوں کی محلے کی مساجد بالکل بند رہتی ہیں، ورنہ اس مجلس کے بیٹھے لوگوں کو قسم دو کہ صبح کی جماعت کی نماز کس نے ادا کی ہے جماعت کے ساتھ۔ بات تو دین کی غیرت کی ہے نا، تو مسلمان میں غیرت کہاں گئی؟ اگر یہاں پر 61 یا 62 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، بتاؤ تم میں سے کس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی ہے؟ میرے دوستو، مسلمانوں کو ہوش لینا چاہیے۔ ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہود غلط ہے اور نصارہ ہمارے حکمران غلط ہیں کہ ان کو کلمہ نہیں آتا، ان کو نماز نہیں آتی، لیکن مجھے بتاؤ کہ ہم لوگوں کو کیا آتا ہے؟ کیا ہم لوگ عید الفطر سے پہلے دیکھو رمضان المبارک میں مساجد بھری ہوئی، رمضان گیا تو اسلام بھی گیا۔ آج عید البقر کا دن ہے، یہ عید کی نماز ادا کریں گے اور پھر دیکھو گے دوپہر کے وقت امام اکیلا مصلی پر کھڑا ہوگا اور کوئی بھی مسجد میں نہیں ہوگا، اور دعویٰ تو ایسا کریں گے جیسے ابھی وہی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے۔ اگر امام کا ایک بٹن کھلا ہوا دیکھ رہے تو کہتے ہیں مولانا صاحب تم میں یہ غلطی ہے مولانا صاحب، اور خود کو نہیں دیکھیں گے کہ ہر وقت کفر کی حالت میں پھر رہے ہیں۔ حال تو یہ ہے ہمارا مسلمانوں کا۔ اور پھر آج دنیا کے یہود اور نصارہ نے مسلمانوں کی کمزوری دیکھی، دو کمزوریاں مسلمانوں کی دیکھی۔ ایک یہ کہ مسلمان پیسے کو دیکھ کر جو ہے نا اپنی ماں کا بھی سودا کر بیٹھتا ہے، اور دوسرا مسلمان کے سامنے اگر ننگی عورتیں لائی جائیں تو وہ اپنے ایمان کھو دیتا ہے۔ یہ دو باتیں یہود اور نصارہ نے مسلمانوں کے اندر ڈالی۔ آج دیکھو غیرت میرت گئی مسلمانوں سے، آج کہاں گئی مسلمان کی غیرت؟ تھوڑا سا افغانستان کی طرف نظر دوڑاؤ، چند بندے اللہ کا قرآن پڑھنے والے، اور ایسی مدد اللہ پاک نے کی کہ پورے ملک کو قبضہ کر دیا، پورے ملک کے اندر اسلام کے جھنڈے لہرا دیے۔ لیکن ایک ہم لوگ ہیں کہ دعوے تو ہمارے بہت بڑے ہیں، لیکن اسلام کی طرف پیٹ کی ہوئی۔ میرے دوستو، اللہ کے خوف سے ڈرنا چاہیے۔ یہ مبارک دن ہے، میں بھی توبہ کرتا ہوں اور آپ بھی توبہ کرو، سب ایک مرتبہ استغفر اللہ پڑھو اور یہ کہو کہ میرے رب پہلے جو گناہ کیے ہیں اس پر توبہ کرتے اور آئندہ گناہوں سے بچانا، میرے رب آئندہ گناہوں سے بچانا، پھر غلطی نہیں کریں گے میرے رب، اب ہمیں معاف کر دے، اب ہمارے لیے اپنے اس عظیم گھر کے دروازے کھول دے میرے رب، اب ہمارے لیے دروازے کھول دے، پھر ہم کبھی غلطی نہیں کریں گے۔
پھر ہم کبھی یہود اور نصارہ کی سازشوں میں نہیں آئیں گے. لیکن توبہ تو دل سے کرنی چاہیے نا، صدق دل سے کرنی چاہیے مسلمان کو. توبہ کی توفیق تو اللہ نے دی ہے نا. اور میرے دوستو، خصوصاً میں ان لوگوں سے آخری ایک گزارش کرتا ہوں، اس کے بعد نماز کا طریقہ دکھاؤں گا اور جماعت کھڑی ہوگی. آخری ان باپ جو بیٹھے ہوئے مسجد میں جو بچوں کے باپ ہیں، اگر ایک باپ خود نماز ادا نہیں کرتا تم مجھے بتاؤ کہ وہ بچے کو کیا کہے گا کہ بیٹا نماز کے لیے جاؤ. وہ باپ اگر خود نماز ادا نہیں کرتا بچے کو کہہ سکتا ہے کہ بیٹا نماز کے لیے جاؤ؟ بچہ اس سے کہے گا ابا جان آپ کیوں نہیں جا رہے، کہ آپ کو خیز آیا ہوا ہے؟ خیز تو عورتوں کو آتا ہے، مردوں کو تو نہیں آتا. پھر تم کیوں مسجد نہیں جا رہے ہو؟ خیریت تو ہے. لیکن آج ہماری مردوں کی یہ حالت ہے کہ جماعت کا وقت آئے تو ان کو ایسا آتا ہے جیسے وہ خیز، عورتوں کو خیز کی بیماری آتی ہے، مہینے میں وہ والی بیماری جو ہے ان کو آ جاتی ہے، نہ جماعت کا کہا جائے ان کو. یہ کمزوری مسلمانوں کی ہے، یہ کمزوری. اور یاد رکھو، جب تک مسلمان اپنی مساجد آباد نہیں کریں گے نہ پاکستان میں کوئی رحمت آئے گی اور نہ برکت آئے گی. پاکستان کو ہم جانتے ہیں اسلام کی وجہ سے، لا الہ الا اللہ کی وجہ سے. اگر اس پاکستان میں لا الہ الا اللہ نہ ہو تو ہم اس پاکستان کو کیا کرتے ہیں؟ اس پاکستان کے اندر قرآن ہے تو پاکستان ہے، اس پاکستان کے اندر اسلام ہے تو یہ پاکستان ہے. اگر اسلام کو پاکستان سے نکال دیا جائے تو پاکستان کسی کام کا نہیں. پھر پاکستان کیا ہے؟ پاکستان تو بنا لا الہ الا اللہ کے نام پر تھا. یہ ملک تو حاصل کیا گیا لا الہ الا اللہ کے نام پر. تو میرے دوستو، کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کے لیے آنا چاہیے. میری باتوں میں اگر کسی کو کوئی سخت بات لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں نے کسی کو یہ بات نہیں کی، میں نے جرنلی بات کی ہے. بعض لوگ میری باتوں کو اپنے اوپر فٹ کر لیتے ہیں، لیکن میں کسی کو یہ بات کرتا نہیں ہوں. میں دین کا واضح مسئلہ بیان کرتا ہوں، اور واضح مسئلہ بیان کرنا یہ میرا حق ہے. یہ کسی کا باپ بھی مجھ سے نہیں پوچھ سکتا. قرآن اور حدیث بیان کرنا یہ ممبر پر میرا حق ہے. کسی کو نہ مقتدیوں میں یہ مجال ہے کہ اٹھے مجھ سے پوچھے، اور نہ پاکستان میں کسی کو یہ اختیار ہے کہ وہ مجھ سے پوچھ سکے. اگر قرآن بیان کروں گا میں تو ڈنکے کی چوٹ پر بیان کروں گا. اگر کسی کو برا لگے تو جہنم میں جائے. یہ بات یاد رکھو میری. یہ جذبات پہ نہیں کہہ رہا میں تمہیں، یہ قرآن کی دلیل پر تو میں کہہ رہا ہوں. یہ نہیں کہ مولانا صاحب جذباتی ہو گئے. جذبات نہیں ہے، لیکن قرآن بیان کرنے تو یہ کھل کر بیان کرنے، کسی کو اچھا لگے کہ برا لگے. میرے دوستو، اب عید کی تکبیرات نماز کے بارے میں تھوڑا سا غور کرو نماز کی طرف، کہ 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ تمام تکبیرات کے ساتھ. میرا منہ خانہ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر. پشتوں میں 2 رکعت اموز دغٹ اختر واجب سرد واړه تکبیرونو حاضر دی امام پس محمد کعبہ شریف تا. اللہ اکبر. ان خود بھی سن لو. میں عید کی 30 نماز دی خاص واسطے اللہ تعالیٰ دے 2 رکعت نماز عید البقر ساریہ تکبیرہ دنال حضور سے امام پیچھے میں منہ کی تخانہ کعبہ شریفہ. اللہ اکبر. امام جب ایک مرتبہ تکبیر کہے اللہ اکبر کرے، کانوں کو ہاتھ لگانے ہیں اور ہاتھ باندھ دینے ہیں اور حمد و ثنا پڑھنی ہے. اس کے بعد پھر امام تکبیر کہے اللہ اکبر، کانوں کو ہاتھ لگانے کھلے چھوڑ دینے ہیں. پھر امام اللہ اکبر کہے، کانوں کو ہاتھ لگانے کھلے چھوڑ دینے ہیں. پھر جب امام اللہ اکبر کہے تو ہاتھ باندھ دینے ہیں.
اور پھر امام قرات شروع کرے گا دوسری تکبیر میں، دوسری رکعت میں، پھر قرات کے بعد امام 3 تکبیریں پڑھے گا، چوتھی میں رکوع کے لیے چلا جائے گا۔ دوبارہ سن لو، پہلی تکبیر جب امام کہے کانوں کو ہاتھ لگائے تو ہاتھ باندھ دینے ہیں، اس کے بعد اور حمد و ثنا پڑھنی ہے سبحانک اللہم۔ پھر دوسری تکبیر جب امام کہے گا تو ہاتھ کھلے چھوڑ دینے ہیں، تیسری تکبیر جب کہے گا امام ہاتھ کھلے چھوڑ دینے ہیں، چوتھی تکبیر پر ہاتھ باندھ لینے ہیں، اور پھر امام سورہ فاتحہ اور قرات شروع کرے گا۔ دوسری رکعت میں قرات کے بعد امام تکبیر کہے گا، ہاتھ کھلے چھوڑ دینے ہیں، پہلی تکبیر پہ، دوسری پہ، تیسری پہ، چوتھی تکبیر پہ رکوع کے لیے جانا ہے۔ میرے دوستو، عید البقر کی نماز یہ واجب نماز ہے، اور عید البقر کا مقصد یہ یہاں مسجد میں اکٹھا ہونا، اللہ جل جلالہ کے سامنے گڑگڑانا اور فریاد کرنا ہے اور توبہ کرنا ہے۔ اور پھر جی عید البقر کہہ رہا ہوں، آپ نہیں، آپ نے غلط سنا، عید البقر کہہ رہا ہوں۔ عید البقر یہ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم نعمت ہے اللہ جل جلالہ۔ میری باتوں کو تھوڑا غور سے سنا کرو، اکثر بات لوگوں کے کان جیسے حاجی صاحب کو اب عید البقر کی جگہ عید الفطر لگا، حالانکہ میں قریب بیٹھا ہوں اس کے، تو اور لوگوں کا کیا حال ہوگا، اور لوگ میری باتوں کو کیسا سمجھیں گے۔ بارکیف یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بات غور سے سننی چاہیے، اور بیان کے دوران اکثر لوگ آدھے میں آتے ہیں، آدھا بیان سنا ہوتا ہے اور آدھا نہیں سنا ہوتا، اور پھر آدھا بیان جو سنا ہوتا ہے اس کا وہ مفہوم لیتے ہیں بالکل الٹا، حالانکہ میں کوئی بات کر رہا ہوتا ہوں یا قرآن کی آیات کے ضمن میں بول رہا ہوتا ہوں یا حدیث کے ضمن میں بول رہا ہوتا ہوں، اس سے باہر بات نہیں ہوتی میری، لیکن یہ ہے کہ ہماری عقلیں چونکہ کمزور ہیں، بالکل دین سے تو بالکل ہم لوگ غافل ہیں، تو پھر ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے امام صاحب نے کوئی اپنے بچپن کی کہانی سنائی، تو خیال کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ایک گلاس پانی دیتا ہوں۔